الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. دو حدیثیں پڑھی اور دونوں کا تعلق شب قدر سے ہے. اللہ پاک نے شب قدر کا بیان قرآن شریف میں بھی فرمایا ہے، بلکہ ایک پوری سورت جو ہے وہ القدر، شب قدر کا جو نام ہے قدر، اس کے نام سے اتری ہے. اس میں ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا چیز ہے، کتنی عظمت والی ہے، کتنی اہمیت والی ہے، کتنی برکت والی ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام جو سب سے زیادہ مقرب فرشتے ہیں وہ نازل ہوتے ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے. اور فرمایا: سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ فجر تک سلامتی والی رات ہے. تو اس حدیث میں بھی، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کا ذکر فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہو، یعنی عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایمان کے ساتھ، ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے. احتساب، ثواب کی نیت سے، یعنی نیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے، کوئی اور نیت نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے. اور طریقہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، بدعات اور خرافات نہیں ہے.
تو جو اس طرح شب قدر میں کھڑا ہوا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو کھڑا ہونے کا جو ثواب ہے وہ الگ ہے، اس میں وہ کھڑا رہا، اور کھڑا رہنا بھی عام ہے، پوری رات کھڑا رہا، آدھی رات کھڑا رہا، پوری رات، اور کھڑا رہنے سے مراد یہ کہ اس میں عبادت کی، پوری رات عبادت کی، آدھی رات کی، پاؤ رات کی، اس سے کم زیادہ کی، وہ سب انشاءاللہ شامل ہے، کیونکہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ پوری رات کھڑا رہا، شب قدر کو وہ کھڑا ہوا، من قام لیلۃ القدر، اور اس کے پچھلے گناہ معاف ہوئے، صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، پھر اس رات کو، بلکہ توبہ میں تو جلدی کرنا چاہیے، توبہ کی، سچی توبہ کی تو کبیرہ گناہ بھی معاف ہو گئے انشاءاللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں انما التوبۃ علی اللہ، کہ بے شک اللہ کی توبہ، بے شک توبہ جو ہے اللہ نے مطلب اپنے اوپر لیا ہے کہ وہ قبول کرے گا اپنی رحمت سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کیا ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، کہ جو جہالت سے گناہ کرتے ہیں، جہالت سے گناہ کرتے ہیں، اور ہر گناہ جہالت سے ہی ہوتا ہے، گناہ کرنا جہالت ہے، ثم یتوبون من قریب، اس کے بعد قریب ہی وہ توبہ کر لیتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، سو وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول کرے گا، اللہ پاک ان پر رحمت فرمائے گا۔ تو توبہ بھی کی، اور توبہ کیا ہے کہ پچھلے گناہوں پر جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت ہو، دل سے ندامت ہو، افسوس ہو، غم ہو، دکھ ہو، اور اللہ پاک سے دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے گرا کر اس کی معافی ہو، اس سے معافی مانگنا ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، یہ توبہ ہے۔ یہ توبہ نہیں ہے کہ یوں کیا توبہ نکال لے میرے پھر وہی کام شروع کر دیا، یہ توبہ نہیں ہے، یہ مذاق ہے۔ ایسی توبہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے، سمجھے نا؟ یہ توبہ ایسی ہے کہ اس سے بھی توبہ کرنی پڑے گی۔ تو شب قدر میں اللہ کی عبادت کے لیے لگا، پچھلے گناہ معاف ہوئے، ساتھ میں توبہ بھی ہے، کبیرہ گناہ بھی معاف ہوئے انشاءاللہ، اور پھر عبادت کرنے کا جو ثواب ہے وہ پھر اس سے الگ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور اللہ پاک فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ پاک 10 گنا تک اس کو ثواب دیتا ہے۔
تو پھر 1000 مہینوں سے بہتر اس میں 2 رکعت نماز پڑھی، جیسے 2 رکعت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ پڑھی. سمجھ آ رہا ہے؟ جیسے 2 رکعت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ پڑھی، اور پھر کتنی زیادہ اس کا کوئی ہمیں حساب نہیں. اللہ پاک کتنا زیادہ کرے. تو دوسری حدیث میں فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے کہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم ہو گیا، اور اس کی بھلائی سے وہی محروم ہوتا ہے جو حقیقت محروم ہے. اب جب اتنی بابرکت رات ہے اور اتنی خیر والی رات ہے اور اتنی زیادہ ثواب والی رات ہے، تو جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ گویا کہ تمام خیر سے محروم ہو گیا، اور اس رات سے وہی محروم رہتا ہے جو حقیقتاً محروم ہے. ہمارے یہاں محروم کس کو بولتے ہیں؟ دنیا دار جو ہے لوگ کس کو محروم بولتے ہیں؟ کہ جس کے پاس مال و دولت نہیں ہو، ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہو، بال بچے نہیں ہوئے ہو، ابھی تک کرائے کے گھر میں رہتا ہو، اپنا گھر ابھی تک نہیں ہوا، اور ابھی تک مزدہ میں سفر کرتا ہے، سواری اپنی نہیں ہوئی، تو بولتے ہیں یار یہ بڑا محروم ہے. تجارت سے محروم ہے، مال و دولت سے محروم ہے، شادی بھی نہیں ہوئی، شادی سے محروم ہے، گھر کرائے کا ہے، گھر سے محروم ہے. بس ساری محرومیت اسی میں یہ نظر آتی ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے وہ محروم ہے؟ اس کے بارے میں نہیں سوچتے. جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے کہ وہ محروم ہے؟ اس کے بارے میں نہیں سوچتے. اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرنے والا مال و دولت سے بھرا ہوا ہو، یار کیا نصیب ہو والا ہے، کیا نصیب ہے، نصیب کام کر رہا ہے. اس کو حیران ہو جاتے ہیں آدمی، وہ کیسے نصیب والا ہو گیا؟ تو مال و دولت سے کوئی نصیب ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا نا تو اللہ پاک کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا. ابھی کافروں کو دیکھو، ان کے پاس کتنا مال و دولت ہے. تو محروم تو وہ ہے جو نیکی سے محروم ہے. اور نصیب والا وہ ہے جس نے نیکی پالی ہے، وہ نصیب والا ہے، اس کا نصیب ہے. اور جو نافرمان ہے وہ بد نصیب ہے. تو جب ایسی بھلائی والی رات ہے کہ پچھلے گناہوں کی معافی بھی ہے اور 1000 مہینوں سے افضل بھی ہے کہ اس میں اگر ایک آیت قرآن شریف کی پڑھو تو گویا 1000 مہینوں سے زیادہ، اور کتنا زیادہ اللہ جانتا ہے، اس آیت کو پڑھ رہے ہو. تو پھر جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ محروم ہو گیا کہ نہیں؟ وہ حقیقی محروم ہو گیا کہ نہیں؟ اور دوسری بات یاد رکھو کہ جب
نیکی کرنا اس کے اندر اتنا افضل ہے تو برائی کرنا پھر اتنا ہی برا ہے۔ رمضان کے اندر نیکی کرنا افضل ہے، لیکن پھر رمضان کے اندر برائی کرنا بھی اور زیادہ برا ہے۔ تو جو مکان اور جو زمانہ افضلیت رکھتا ہے تو پھر اس میں برائی کرنا پھر وہ اتنا سنگین بھی ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھو۔ شب قدر کے اندر اگر کوئی خرافات میں مشغول ہے، غیبتیں کرنے میں مشغول ہے اور لوگوں کا مذاق بنانے میں مشغول ہے، یہاں وہاں کی یہاں بیٹھ گئے رات کو اور لگے ہوئے ہیں، تو یہ تو ویسے ہی حرام ہے۔ پھر شب قدر میں اس کا گناہ اور بھی زیادہ، جیسے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ یہ گناہ کیا۔ موبائل میں لگا ہوا ہے، نامحرم کو دیکھ رہا ہے، عورتوں کو دیکھ رہا ہے، خبریں سن رہا ہے، اس میں بھی عورتیں ہیں، ڈرامے دیکھو اس میں بھی عورتیں ہیں، ہر جگہ عورتیں ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں یاد رکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا تھا۔ رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہوتا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی ہے۔ اب ہم درمیان والے عشرے میں ہیں، مغفرت والے عشرے میں ہیں، اور مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں عشروں کا کوئی تعلق مغفرت سے نہیں ہے یا رحمت سے نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے، مگر خاص ایک اس عشرے کا خاص تعلق ہے اس کے ساتھ، باقی عمومی تعلق تو رحمت اور مغفرت اور یہ ساری چیزیں یہ تو پورے سال اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے۔ تو اب شب قدر جو ہے وہ آخر عشرہ جو کہ 21 تاریخ کی رات سے شروع ہوگا، مغرب سے، تب سے آخر عشرہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور اس کی طاق راتیں یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، اس میں جو ہے شب قدر کو تلاش کرو۔ اب جو ان 5 رمضان میں جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور نیکی کے راستے پر لگا، عبادت میں لگا، تو انشاءاللہ اس کو شب قدر حاصل ہو جائے گی۔ پانچوں راتوں میں آدمی پوری جو ہے وہ اپنی محنت کرے، اور یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کی دوسری راتوں میں محنت نہیں کرے، کیونکہ رمضان کی تمام راتیں بابرکت اور افضل ہیں، اور رمضان کی تمام راتوں میں خاص کر کے قیام کرنا، عبادت کرنا، یہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور بلکہ صرف رمضان ہی نہیں بلکہ پورے سال رات کا جو آخری تہائی حصہ ہوتا ہے وہ انتہائی اہمیت والا ہوتا ہے، کہ اس میں حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو میں عطا کروں، اور اللہ سبحانہ وتعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت فرمانے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو پورا کروں. تو خاص آسمان دنیا پر نازل ہونے کا مطلب اس کی خاص رحمت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تو لامکان ہے، وہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ یہاں وہاں نہیں ہوتے، نعوذ باللہ. وہ تو لامکان ہے، لامحدود ہے، وہ تو کسی مکان کو گھیرتا ہی نہیں ہے، نہ کسی مکان جگہ کا محتاج ہے. تو اس کی رحمت خاصہ جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہے، اور ہم لوگ اس وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں. یہ پورے سال ہوتا ہے، پورے سال ہر رات کو اللہ سبحانہ و تعالی تمام جہانوں کا خالق اور مالک، اور اگر بے پرواہ بادشاہ اگر ساری مخلوقات کو فنا کر دے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. ساری مخلوقات اس کی نافرمان ہو جائے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. ساری مخلوقات اس کی فرما بردار ہو جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کا اپنا فائدہ ہے، ان کا اپنا فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اتنی بڑی ذات جس کی بڑائی اور کبریائی اور عظمت کو ہم تصور میں نہیں لا سکتے ہیں. اللہ اکبر. اتنی بڑی ذات اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دوں. اللہ اکبر. اور ہم لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. کتنے بد نصیب ہیں اور کتنے بے قدرے ہیں. اگر بندہ اعلان کرتا ہے کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، صدقہ دے رہا ہوں، تو ایک ہجوم ہو جاتا ہے. ہجوم. اور اگر اس ہجوم کو چھوڑ دیا جائے تو وہ تو بیچارے اس کے اوپر بھی چڑھ جائیں گے، اس کو کچل دیں گے. کیا کریں؟ ایک ہجوم ہو جاتا ہے. دور دراز سے لوگ آ کر اور وہ تو بندہ ہے، وہ کیا دے گا؟ وہ تو خود محتاج ہے. اللہ جو حقیقی دینے والی ذات ہے اس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اور ہم لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. رات کے تہائی حصے میں، رات کا جو آخری تہائی حصہ ہوتا ہے، مغرب سے لے کر فجر تک یہ رات ہے. اس کے 3 حصے کرو، جتنے بھی گھنٹے بنے، 3 گھنٹے بنے، جو بھی، پھر جو آخری وہ 3 گھنٹہ ہے وہ تہائی حصہ ہوتا ہے آخری. تو یہ ہر رات ہوتا ہے میرے بھائی. جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو یہ وہ وقت ہوتا ہے، وہ خاص وقت. اور ہم لوگ سحری کرنے میں، اور سحری تو خیر کرنی چاہیے، یہ تو سنت ہے، مگر سحری کر کے پھر لیٹ جاتے ہیں، فجر کا انتظار کرتے ہیں یا دوسری چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. وہ فجر سے پہلے پہلے وہ خاص وقت. آدمی سحری کے ٹائم اٹھے، پہلے جو ہے ہم عبادت کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، دعا مانگیں، اس کے بعد سحری کھائیں، روزہ شروع کریں. اور روزہ جو ہے ایک بات یاد رکھو کہ فجر سے پہلے پہلے روزہ بند کرنا ہوتا ہے. جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو فجر شروع ہو چکی ہوتی ہے. اگر اس اذان کے وقت کوئی کھائے گا پیے گا تو اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا. تو جو صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے، جیسے اس طرح کی جو جنتریاں ہوتی ہیں یا لوگ کارڈ بھی تقسیم کرتے ہیں رمضان میں، صبح صادق کا وقت یہ ہے، تو اس سے پہلے پہلے، اس سے 5-10 منٹ پہلے روزہ بند کر دینا چاہیے. اگر وہ فجر کی اذان کے وقت تک انتظار کرے گا
تو پھر اس کا روزہ ہوگا ہی نہیں۔ تو اس رات کا یہ جو حصہ ہے، یہ تمام رات جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور پھر شب قدر کے اندر تو پھر اس کی اہمیت جو ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور شب قدر جو ہے وہ رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ یہ حدیث میں ہے کہ 21، 23، 25، 27، 29 اس میں تلاش کرو۔ اب شب قدر کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ تو شب قدر کو حاصل کرنے کا جو آسان طریقہ ہے وہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ آدمی کیا کرے؟ اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش میں کیا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا، پھر مجھے فرشتے نے بتایا کہ وہ رات اخیر عشرے میں ہے، مجھے کسی بتلانے والے نے بتایا کہ وہ رات اخیر عشرے میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرے میں کا بھی اعتکاف کریں۔ تو یہ اخیر عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ سنت ہے، یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ ہر محلے میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ اس اعتکاف کو کریں، اور جو کرے گا وہ فضیلت پائے گا، وہ ثواب پائے گا، جو نہیں کرے گا وہ اس ثواب سے محروم رہے گا۔ تو اگر آدمی اس اخیر عشرے میں اعتکاف کر لے تو وہ شب قدر کو خواہ حاصل کر لے گا، کیونکہ ایک تو اس کا اعتکاف کرنا خود عبادت ہے، تو اس کی وہ تمام راتیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں وہ خواہ عبادت کے اندر گزر جائے گی۔ پھر اس کے علاوہ وہ مسجد کے اندر ہوگا تو نماز پڑھے گا، قرآن شریف کی تلاوت کرے گا، اذکار کرے گا، درود شریف پڑھے گا، استغفار کرے گا، تعلیم و تعلم کرے گا، یہ ساری چیزیں پھر وہ الگ ہیں۔ اب سوچو کتنا فائدہ ہے، اور اعتکاف کرنے کا کیا ثواب ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں اور فرما دیتے ہیں، جن کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ ایک دن کا اعتکاف اور جہنم سے 3 خندق کے دور ہو جائے گا، اور ایک ایک خندق جو ہے اس کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ ایک دن کا اعتکاف میں اتنی بڑی فضیلت ہے، پھر آدمی 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو پھر کیا بات ہوگی۔ تو اسی لیے اب یہ اعتکاف کے ایام آ رہے ہیں، تو سب اس کے لیے تیار ہو جاؤ، سب اس کے لیے کیا ہو جاؤ؟ تیار ہو جاؤ، اعتکاف کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 20واں روزہ جس دن ہوگا اس کی عصر کے بعد سے آنا شروع ہو جاؤ مسجد میں، کیونکہ جیسے ہی وہ مغرب ہوگی وہ 21ویں رات ہوگی، تب سے یہ 10 روزہ اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ تو شب قدر بھی حاصل، 1000 مہینوں سے افضل۔ اب سنو،
اعتکاف کیا شب قدر میں جیسے 1000 مہینوں سے زیادہ اعتکاف کیا. تمہیں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اور اعتکاف کا ایک دن جہنم سے 3 خندقیں دور انشاءاللہ العزیز. جہنم سے 3 خندقیں دور. اب 1000 مہینوں سے زیادہ اعتکاف کیا تو جہنم سے کتنا دور ہوگا؟ اور پھر دوسری عبادت، تو اب اس کے لیے تیار ہو جاؤ. شب قدر بھی حاصل کرنی ہے، اور شب قدر کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آدمی اعتکاف کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف اسی غرض سے کیا کہ شب قدر کو تلاش کرے. پہلے عشرے میں کیا، پھر دوسرے عشرے میں کیا، پھر تیسرے عشرے میں کیا. اور جو 10 دن اعتکاف نہیں کر سکتا وہ جتنے دن کر سکتا ہے، 5 دن، 6 دن، 7 دن، 3 دن مسجد میں آ جائے، اعتکاف کی نیت سے آ جائے. کیونکہ 10 دن اعتکاف تو سنت ہے، لیکن اعتکاف تو ایک گھڑی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ نفل اعتکاف ہوتا ہے. تو جتنے دن کر سکتا ہے آدمی اعتکاف کے لیے تیار ہو. اور یہاں پر تراویح کے اندر جو ہے وہ انتہائی بے شرمی کی بات ہے کہ یہاں پر 4 بندے ہوتے ہیں، 4-5 بندے ہوتے ہیں، کبھی کبھی 3 بندے ہوتے ہیں شاید. تو پتہ نہیں اب ٹانگوں میں طاقت نہیں ہے یا سب بوڑھے ہو چکے ہیں کہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، تو بیٹھ کر پھر نماز پڑھو. وجہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتی. کوئی کام نہیں ہوتا ہے عشاء کے بعد، سمجھے نا. باہر جا کر باتیں کرنی ہے یا گھر میں جا کر بیٹھنا ہے، پھر بھی لوگ تراویح کا اہتمام نہیں کرتے. بڑی بد نصیبی کی بات ہے. اتنے خاص ایام ہیں، ان کو حاصل کرنا، ان کی فضیلت کو حاصل کرنا. جب تراویح اگر ایک آدمی پورا مہینہ پڑھے گا تو پھر جب رمضان ختم ہوگی تو 5 نمازوں کا اس کا اہتمام آسان ہوگا نہیں ہوگا. جب وہ تراویح میں اس کے اندر ٹریننگ ہو جائے گی، جب آدمی جہاد کے لیے جاتا ہے تو اس کو ٹریننگ کرائی جاتی ہے نا، تربیت کرائی جاتی ہے، صحیح ہے نا. پہاڑوں پہ چڑھنا، بھاگنا، دوڑنا، پش اپ لگانا، وہ ڈپس لگانا، سمجھے، چھلانگیں لگانا. تو وہ کیوں کرائی جاتی ہے؟ ہر وقت تو جہاد میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اچھل کود کر رہا ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ اس کا مضبوط ہو جائے کہ پھر وہ اس میں چل سکے جہاد کے اندر. صحیح ہے. تو جب 20 رکعت تراویح پڑھے گا تو پھر اس کو 5 نمازیں آسان ہوں گی نہیں ہوں گی. 5 نمازیں پڑھے گا پھر 20 رکعت تراویح پڑھے گا، 5 نمازیں پڑھے گا پھر 20 رکعت تراویح پڑھے گا. اس کی ٹریننگ ہو جائے گی. پھر رمضان کے بعد 5 نمازیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی. جو 20 رکعت میں اگر 1 گھنٹہ وہ کھڑا رہ سکتا ہے تو پھر 10-15 منٹ اس کے لیے آسان ہو جائے گا. کیا کیا ہاں، تربیت ہوگی نا. مگر تربیت حاصل نہیں کرنی ہے. اور رمضان ختم ہونے والی ہے مگر نمازیں فرض ہیں. روزہ جو ہے وہ رمضان میں فرض ہوتا ہے، رمضان کے باہر فرض نہیں ہوتا ہے، لیکن نمازیں پورے سال فرض ہوتی ہیں. لوگوں نے ایسا بنایا ہوا ہے جیسے روزہ بھی صرف رمضان میں فرض ہے اور نماز بھی صرف رمضان میں فرض ہے. رمضان آ گئی، چلو بھائی اللہ اکبر، عید ہو گئی، بس ختم، سلام ہو گیا. اگلے سال تک اس نے سلام پھیر دیا. پھر اگلے سال جب رمضان گئے پھر اللہ اکبر، پھر عید آ گئی پھر سلام پھیر دیا اگلے سال تک. تو نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے.
تراویح تو سنت ہے، مگر 5 نمازیں یہ تو فرض ہے. اس کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے، آدمی کو فرعون، قارون اور حامان کی طرح بنا دیتا ہے. اتنا بڑا اس پر عذاب ہے. تو یہ 5 نمازوں کو تو ایسا کر لو جیسے کھانا کھانا بھول جاؤ مگر اس کو نہیں چھوڑنا. سونا بھول جائے مگر اس کو نہیں چھوڑنا. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ نوکری بھول جائے مگر اس کو نہیں چھوڑنا. 5 نمازوں کی پوری طرح پابندی ہو، جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ. ایسا نہیں جیسے کوئی پیچھے کوئی بابلا کتا لگ گیا ہے اور وہ بس بھاگ رہا ہے. نماز یہاں ایسے اس مت میں بھی آتے ہیں، یوں پڑھتے ہیں نماز جیسے کوئی سانپ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، جیسے کوئی یا پتہ نہیں کوئی شیر بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے. سکون سے نماز پڑھو، سکون سے اطمینان کے ساتھ اللہ کا دھیان ہو. اس نماز میں اللہ کا دھیان تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو صرف ایک جیسے کوئی ورزش کرنے آیا ہے. سمجھے نا؟ ایک وہ نکال دی بس ورزش، اٹھک بیٹھک کر لی اور چلا گیا. تو نماز تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ سے تعلق ہو، اللہ کا دھیان ہو. اللہ سے آدمی جیسے اللہ پاک سے مانگ رہا ہے، اللہ پاک کا ذکر کر رہا ہے، پورا متوجہ، دنیا ساری پیچھے. جب ایسی نمازیں پڑھو گے تو سارے دین پر چلنا آسان ہوگا، اور دنیا کے اندر بھی برکتیں نازل ہوگی. دنیا کے اندر بھی اللہ پاک سکون، چین اور اطمینان عطا فرمائے گا. صبح آدمی فجر کی نماز پڑھے، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرے. جب سورج نکل جائے، بلند ہو جائے، 15 منٹ کے بعد 4 رکعت نماز پڑھے، اللہ پاک پورے دن اس کی کفایت کرے گا. کتنا آسان ہے. پورا دن خوار ہوتے ہو، پریشان ہوتے ہو، صبح آؤ، فجر کی نماز پڑھو. صبح جو مسجد کی طرف جاتا ہے وہ اللہ کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، جو بازار کی طرف جاتا ہے وہ شیطان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوتا ہے. ابھی اگر تم لوگ سیدھا بازار کی طرف بھاگو گے، نوکری کی طرف بھاگو گے، تو تم تو صبح ہی سے شیطان کے لشکر میں شامل ہو گے. فجر کی نماز پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، قرآن شریف کی تلاوت کی، سورج تھوڑا نکلا، بلند ہوا، 4 رکعت صلاۃ الضحیٰ پڑھی، 2 رکعت کر کے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور اللہ پاک پورے دن کی کفایت کرتا ہے. پھر اس کے بعد کام پر جاؤ. تم خود دیکھو تمہارا دن کیسے گزرتا ہے، خود تم زمین آسمان کا فرق محسوس کرو گے انشاءاللہ. تو یہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ. اور ابھی اعتکاف کے لیے تیار ہو جاؤ، شب قدر کے لیے تیار ہو جاؤ. اور راتوں کو ابھی یہاں پر ہر نماز میں تو وہ تو آنا ہی ہے، وہ تو فرض نماز ہے، اس میں تو کوئی چھوٹ ہے ہی نہیں. تراویح کا بھی اہتمام کر لو، تراویح میں آ جاؤ. سب تیار ہو ان کاموں کے لیے؟ آواز تو نکالو، آواز ہی نہیں آ رہی. انشاءاللہ اللہ پاک توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا